السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ میں ہوں عاصم بھٹی، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ آج ہمارا موضوع ایک الگ موضوع ہے، ایسا واقعہ جس کے ہونے کے بعد نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھا گیا، جہاں جہاں سنا گیا، نہ صرف روح کانپی بلکہ دل بھی خون کے آنسو رویا۔ بالکل ثانیہ بلدیہ فیکٹری، اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، بلدیہ فیکٹری والا معاملہ ہوا کیا تھا؟ کب ہوا؟ کس نے کیا؟ عاصم، یہ 2013 میں ہوا تھا، 11 سپٹمبر کا دن تھا یہ، اور اس وقت جو تھا کہ یہ جو ڈیٹ تھی 11 سپٹمبر کی، فیکٹریوں میں اکثر ہوتا ہے کہ 10 کے بعد ہی لوگوں کو سیلری ملتی ہے، اور اس دن جو تھا وہ سیلری کا دن تھا، اور تمام مزدور جو تھے وہ اس کے اندر موجود تھے، اور اس وقت سیلری بڑھ رہی تھی، اور تمام لوگ اس لیے موجود تھے کہ ظاہر ہے مہینے کے بعد جو ہے ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو اچانک جو ہے وہ فیکٹری میں آگ لگتی ہے، اور وہ آگ اتنی بڑک جاتی ہے کہ جو فیکٹری تھی اس میں پوری اس کو جو ہے وہ آگ جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس میں جو حتمی جو ہمارے پاس فگر آئی تھی وہ 260 سے اوپر تھی، لیکن اگر اسپتالوں کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہمیں انویسٹیگیشن میں جو چیز سامنے آئی وہ 264 لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، زخمی جو تھے وہ تقریباً 300 سے زائد تھے۔ وہ اس لیے 300 سے زائد تھے کہ کچھ لوگ اس میں ایسا ہوا تھا کہ معمولی زخمی ہوئے، وہ مرہم پٹی کے بعد گھر چلے گئے، ان کی انٹریاں تک نہیں ہو پائیں تھیں، لوگ بہت خوف زدہ تھے۔ اب آپ نے بات کی کہ یہ آگ کیسے لگی، کیوں لگی۔ 2 سال تک تحقیقاتی ادارے جو تھے وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ صرف اس کی حتمی جو رپورٹ بنائی گئی وہ یہ کہا گیا کہ ایک شارٹ سرکٹ سے آگ تھی، اور اس کے بعد جو ہے فیکٹری کے جو مالکان تھے ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا، اور ایک FIR کا درج ہوئی، اور فیکٹری مالکان جو تھے پہلے تو وہ ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ تھا وہ غائب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حفاظتی ضمانتیں وغیرہ کرا لی، ایک واپس آئے، پھر ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن 2 سال جب گزرے اس کے بعد جو ہے یہ بات سمجھ آئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری میں جو ہے وہ ایک شارٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی ہے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کو تبدیل کیا گیا، اس تحقیقاتی ٹیم جو تھی وہ جس نے پہلے رپورٹ تیار کی تھی اس میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا، صرف مالکان جو تھے وہ نامزد تھے، لیکن قیاس رائیاں یہ تھیں، کچھ کلو یہ تھے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے SP سائٹ ساجد صدوزئی جو اس وقت SSP ساؤتھ ہے، ان کو 2014 میں اس کی جو تھی وہ انکوائری ملی، اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ تحقیقات کرنا شروع کی۔ تو جو ان کے ریکارڈ جو ان کی تحقیقات ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے KL الیکٹرک والوں کو بلایا، اور KL الیکٹرک کا جو انسپیکٹر تھا اس نے جب مکمل طور پہ اس کو دیکھا فیکٹری کو، تو اس کا جو مین سوئچ تھا وہ بالکل زندہ حالت میں تھا۔ تو اس نے اس بات کی جو تھی وہ نشاندہی کی کہ شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر فیکٹری میں کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا تو یہ جو پوائنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، یہ کبھی زندہ نہ رہتا، جل جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ شک و شبہات پیدا ہوئے، اور پھر جو تھا اس میں معاملہ جو تھے وہ اس طرح سے ہوئے کہ آپ نے پنجاب لیبارٹری جو تھی اس کو کال کی، اور کراچی یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کال کی، اور وہاں سے ٹیمیں آئیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس فیکٹری کی سیل جو تھی، جو اس کو بند کیا ہوا تھا عدالتی احکامات پر، اس کو کھولا، تو وہاں پر انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ دیکھیں کیمیکل کا استعمال ہوا ہے، ہاں یہ ہم ضرور کنفرم کرتے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ سے آگ نہیں لگی۔ تو اس میں اور بہت ساری چیزیں پھر تحقیقات آگے بڑھی تھی، کہ تحقیقات تو شک سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کا 1 منٹ آپ کو یہاں پر کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ تحقیقات پھر وہاں سے رخ بدلا گیا۔ 2 سال پہلے ان 260 شہداء کی لاشوں کی تحقیقات کون خراب کرتا رہا؟ دیکھیں اس وقت تو بہت ساری ٹیمیں تھیں، جیسے شروع میں تحقیقات اس کی، دیکھیں عاصم اس میں جو ہے نا ایک بڑی پرابلم آئی جس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ جیسے یہ حادثہ واقعہ ہوا نا، لوگوں نے اس کو حادثے کی شکل دیتے ہوئے وہاں سے DVR اٹھا لیا، کوئی ثبوت اٹھا کے لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فاروق اوان صاحب جو تھے وہ SP انویسٹیگیشن تھے، ان کو اس کی تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ بنایا گیا، لیکن وہ اس کی تحقیقات نہیں کر پائے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی، کون پیچھے تھے، کن سے ان کو خوف تھا، کیا پیسے کا لالچ تھا، کیا تھا، یہ تو خیر آپ دیکھیں نا
جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو آپ بہت سارے کلو آپ نکال سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی یہ ہوا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، اس کو واقعے کی شکل دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ پتہ کرنا چاہا کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے۔ تو وہاں ایک ارشد نامی ایک الیکٹریشین ہوتا تھا جس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ کہیں رہتا ہے، اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہ کچھ وقت پہلے وہاں سے باہر نکلا تھا، اس کو لیا گیا، اس سے جب پوچھ گچھ شروع کی گئی تو اس نے کہا کہ میں جب واقعہ ہوا ہے، جب آگ لگی ہے، اس سے کچھ وقت پہلے میں یہاں سے جب نکل رہا تھا تو میں نے وہاں اب جو تحقیقات ہوئی ہے، اب جو سزا یافتہ ملزم ہے رحمان بھولا، جس کا تعلق متحدہ قوم موومنٹ پاکستان سے تھا، اس کو میں نے دیکھا، اور اس کے کچھ دوستوں کو میں نے یہاں دیکھا تھا، سگریٹ پی رہے تھے اور فلاں جگہ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد میں چلا گیا، لیکن جب مجھے کوئی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں اور عاصم آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ پہلے جو تحقیقات ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو فیکٹری کے مالکان ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی جو سیکورٹی ہوتی ہے یا جو مائنرز ہوتے ہیں وہ اس میں فیکٹری میں نہیں تھے، اور اس وجہ سے جو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ اب یہ پتہ چلا کہ فیکٹری کا جو فرسٹ فلور تھا اور سیکنڈ فلور خاص طور پر ڈینم کی فیکٹری تھی، تو سیکنڈ فلور سے بہت ساری جو آئٹم تھے وہ چوری کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے اس کی جو کھڑکیاں تھیں اس میں لوہے کے سلاخیں لگا کے اس کو پیک کیا ہوا تھا، اور جو ٹاپ کا دروازہ تھا وہ دروازہ ایڈمن بلاک کی طرف جاتا تھا، اس کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے دھواں بھرا اور آگ لگی، اور پر آگ اتنی شدید ہوئی کہ وہ کیمیکل کی آگ تھی، اور ڈینم میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا نشہ بڑا شرابیں جو شرابوں میں ملی، دونوں کیمیکل جب ملے تو اس میں آگ اور زیادہ بڑھ گئی، تو لوگ نکل نہیں پائے، لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں تکا ٹائپ کے ہو گئے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا، میں بھی وہاں گیا، ہم نے جب دیکھا تو کھڑکیوں میں لوگ چپکے ہوئے تھے، ظاہر نکل نہیں سکے، بھاگ نہیں سکے۔ بہرحال اس تحقیقات کو جب اور آگے بڑھایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں جو کراچی کمیٹی جو تھی ایم کیو ایم کی، کیا اس کو کہتے ہیں کہ حماد صدیقی جو تھے، وہ کے ٹی سی کراچی تنظیمی کمیٹی کے جو سربراہ تھے حماد صدیقی، ان کی طرف سے 25 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور وہ ڈیمانڈ ایسی تھی کہ یہ کہا گیا کہ آپ اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ ایک ٹریلر دکھانا تھا، لیکن یہ ٹریلر بڑا ہو گیا، صرف ان کو یہ کہا جانا تھا کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ بہرحال جب ان کو یہ دھمکیاں موصول ہوئیں تو فیکٹری مالکان نے اس وقت سری لنکا اور بنگلہ دیش میں آلٹرنیٹ جگہ بھی دیکھ لی تھی، سروے کر لیا تھا، اور اس پر حماد صدیقی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پیسے دیے بغیر یہاں سے بھاگ جائیں۔ فیکٹری مالکان نے، میری جو اطلاع ہے جو تحقیقات میں ہے، اس میں 1 کروڑ دینے کی بات ہو بھی گئی تھی، لیکن فیکٹری کا جو مینیجر، وہ فائنانس مینیجر تھا، اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے، وہ بھی چونکہ یہ رحمان بھولا والوں سے اور حماد صدیقی والوں سے رابطے میں تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے، آپ اگر تھوڑی سی دب دیں گے تو آپ کو 25-30 کروڑ آرام سے مل جائے گا۔ اور بعد میں وہ بھی پھر اس کو بھی تحقیقات میں شامل کیا گیا، اور اس نے ان باتوں کو آن بھی کیا کہ ہاں بالکل ہم نے ایسا کہا تھا اور ایسا ہوا بھی تھا، لیکن اب یہ حادثہ واقعے کی شکل میں آ گیا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فیکٹری جل گئی، لوگ اتنے جو تھے وہ شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، ایک واویلا مچا، ملک کا چیف ایگزیکٹو تک یہاں آیا، وہ اپنا رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ تک جائے وقوع پر پہنچے، اور بڑے دعوے کیے گئے کہ بہت جلدی انصاف ملے گا، ہم ٹانگ دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، لیکن عاصم تمام سیاسی بیان تھے، کسی محکمے کی طرف سے کوئی کچھ نہیں کیا گیا، کوئی اس کے بعد افسر وہاں نہیں پہنچا۔ ساجد سدوزئی جو تھے ان کو بھی مختلف اوقات میں تھوڑے بہت کالیں، تھریٹ کال آنی شروع ہو گئی، لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے ملزمان کو آخر کار کٹہرے میں لے آئے، اور یہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم اس میں بتہ وصول کرنا چاہتی تھی، اور اس وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا، یہ واقعہ تھا، یہ دہشت گردی تھی۔
اب آپ دیکھیں نا، جیسے جیسے ایویڈنس آتا گیا عدالت اسی طرح سے جو ہے وہ کیس چلتا رہا، اور آج ان کو سزا بھی ہو گئی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ افسران جنہوں نے اس سے پہلے تحقیقات کی اتنے کم ظرف تھے، اتنے خود غرض تھے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے پریشر میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے پیسے لیے ہوں، رشوت لی ہو، لیکن انہوں نے اس کو ایک حادثے کی شکل دے کے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر بتہ نہیں لیا گیا، یہ کنفرم ہو گیا، لیکن فیکٹری جلنے کے بعد بتہ لیا گیا۔ یہ ایک اور مزے کی بات ہے۔ جو فیکٹری مالکان تھے وہ اندر تھے، بند تھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں، اور اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے وہ مستقل جو ہے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے ایک میسج گیا مالکان کو کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی ضمانتیں ہو جائیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، 5,98,00,000 روپیہ آپ ہمیں ادا کر دیں، ہم ان متاثرین کو دیں گے، اور آپ کی ضمانت کے لیے ہم سفارش بھی کر دیں گے، ہمارے جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بھی آپ کی ضمانت کے لیے سفارش کر دے گی کہ آپ کا اس میں قصور نہیں تھا، اور ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے، ملزمان کی نشاندہی ہو چکی ہے، تمام چیزیں ہمیں مل چکی ہیں۔ تو پھر 5,98,00,000 روپیہ حاصل کیا گیا، لیکن وہ 5,98,00,000 سے حیدرآباد میں ایک خاتون کے نام پر ایک بنگلہ خریدا گیا، بہت کافی بڑا بنگلہ خریدا گیا۔ کسی بھی شہید ہونے والی ہماری ماں، بہن، بیٹی یا ہمارا بھائی، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ آج تک وہ متاثرین جو ہے وہ اسی طرح رول رہے، اور عشرت العباد صاحب اب کہاں ٹھنڈی ہواؤں میں جا کے جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ تحقیقاتی جو افسران تھے جنہوں نے اس میں بہت منفی کردار ادا کیا، آج وہ اسمبلی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے جو ہے انہوں نے پر تول لیے ہیں، وہ 9 منتخب ایم پی اے بن چکے ہیں، اور ان گھروں میں آج بھی صف ماتم ہے جنہوں نے قیامت صغریٰ دیکھا تھا، کسی کو کچھ بھی مدد نہیں ہو سکی۔ شکریہ شاہد صاحب۔ ایسا ہے ہمارا کراچی جہاں پر ایک سانے کے بعد لوگ جانوں سے گئے، 260 لوگ شہید ہوئے، جل کر خاکستر ہو گئے، اور ان کے گھر والوں کے نام پر بھی بعد میں صاحب اقتدار اور صاحب حیثیت وہ لوگ جو اثر رسوخ رکھتے تھے وہ پھر بھی مال بناتے رہے۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری میں شہداء کسی نسل، زبان، قوم سے ہٹ کر صرف اور صرف ذریعہ معاش کے لیے وہاں پر کام کرتے تھے، جنہیں اپنے پیسوں کے مفاد کی خاطر جلا کر زندگیاں ختم کر ڈالیں۔